نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أقم الصلاة آپ حضرات نے رمضان شریف میں بہت سے اصلاحی اور تربیتی مضامین سنے، خاص طور سے رمضان کے روزوں کو متعلق دلچسپی باتیں کی ہے۔ اس کے ذمے میں تلاوت کا بھی کرایا، درود شریف کا بھی کرایا۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ تلاوت کو بھی جاری رکھیں، ذکر کو بھی جاری رکھیں۔ اس میں سے ایک بہت محترم شان فریضہ نماز کا ہے۔ زیادہ سابقہ سال میں اسی سے پڑھتا ہے ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 مرتبہ فرض کیا ہے۔ روزہ رمضان میں ایک ہی مرتبہ، حج کی عمر میں ایک ہی مرتبہ، زکوٰۃ بھی دوران حول ہو، نصابوں کا بھی ایک ہی مرتبہ، لیکن نماز کا تو ہر وقت سامنا ہے۔ اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ حج کے لیے جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی نمازوں کو ترک کرے، عام طور سے ترک ہو جاتی ہے نماز۔ آپ ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور معلوم کتنے فریضے آپ قائم کرنے جائیں، سبھی کی مجھے کچھ کرا ہو جاتی ہے، اسی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بھی اہتمام ہے، عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز بہت بڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، پانی جاری ساری ہو، اور 5 مرتبہ کوئی اس میں غسل کرتا، تو کیا اس کے بدن کو میل کچل رہ جائے گا؟ صحابہ کیا نہیں، کیسی مثال دیا ہے نماز کے بارے میں، کیسی مثال کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ بتلاؤ تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، پانی جاری ہو ساری ہو، اب کوئی شخص 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہوں، تو کیا اس کے بدن پر میل کچل کچھ رہ جائے گا؟ صحابہ نے کیا نہیں۔ کہیں یہی حال نماز کا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھے گا تو اس کے دل پر میل کچل کا گناہوں کا اثر نہیں رہ جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ اس نہر کے پانی سے بدن کی پاکی صفائی حاصل ہوتی ہے، اور نماز جو 5 مرتبہ پڑھتے ہو اور اس سے جو غسل ہوتا ہے وہ تو تمہاری باطنی گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ باطنی میل کچل ہے، ظاہری غسل کرو گے تو ظاہری میل کچل بھی جائے گا، اس نماز میں تو باطنی جو میل کچل ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ تھا معاف فرما دیتا ہے، جمعہ سے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حج کے بارے میں آتا ہے گناہوں معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح پر ہم کو اور آپ کو نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔
روزہ رکھ لیا. بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, یہاں تو اور زیادہ حج کے لیے جا رہا ہوں, میں بچوں کے حج کے لیے جا رہا ہوں. خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اتنی وسعت ہے تو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو پاک صاف رکھ لے آئے, وہاں کے آداب کے رعایت کی توفیق ہو. تو حج جا رہے ہیں, حج کو بھی قاعدے سے کرنا ہے, نماز کو خاص طور سے ادا کرنا ہے. جہاں تک ممکن ہو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے, جس کے اہتمام میں کچھ کمی بھی ہو رہی ہے. ہمارے بزرگ جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت دیتے تھے. خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ تھا, مریض تھے, ہم اس میں زیادہ معلوم تھے, لیکن پکڑ کر کے لے جاتے تھے. تراویح میں لے جاتے تھے, درد قلع جو ہوتا تھا انگیٹھی لے آتے تھے, تیل کی مالش ہوتی پھر اٹھتے تھے اس طرح. تو ہمارے بزرگان دین نماز ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ. اس بنا پر ہم نے آپ نے ایک فریضہ ادا کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اسی کے جائزے کے لیے, اس کے وقت کے لیے, اس مجرد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اب آئندہ ہمارے سامنے نماز ہے, جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں حج ہے. اس بنا پر نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. خود بھی کریں, اپنے بچوں سے بھی کرانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو مرو اولاد کو, اپنے اولاد کو نماز کا امر کرو, اور 10 سال کے ہو جائیں تو تم مارو. کتنی پابندی, کہاں کوتاہی ہم سب سے ہو رہی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق دے, اپنے بچوں کو توفیق پابندی کرانے کی توفیق دے. اس بنا پر نماز کے بارے میں میرے ذہن میں بات آئی, میں نے نماز کے بارے میں کہا انشاءاللہ العزیز نماز کی پابندی کرتے رہیں گے, اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے, تو سجدہ تو نمازی بھی کرتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے نماز ہے, اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کھڑے ہو کر کے بندگی کا اظہار کر رہا ہے, رکوع کیا, جھک گیا, بندگی کا اظہار کیا. اس سے زیادہ سجدے میں چلا گیا, اس سے زیادہ بندگی کا اظہار. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ہم نے پیشانی کو, جو افضل اعلیٰ ہے, اشرف اعلیٰ ہے پیشانی, اس کو ارضائے دنیا کے سب سے ذلیل چیز مٹی ہے, اس پر ہم نے کر دیا. اس سے بڑھ کے کیا عبادت کی یہ شان کہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ, پیشانی سب سے اعلیٰ اشرف ہے, وہ کسی کا بھی جھکانا نہیں چاہتا آدمی, لیکن وہ سب سے ذلیل چیز کیا مٹی ہے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہدایت کو وہی لوگ تھے, فرعونیوں نے بہت چاہا کہ فرعون کے سامنے وہ سجدہ کر دیں. بہت پوری کوشش ہوئی کہ بنی اسرائیل سجدہ کریں فرعون کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ان کے جملے ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا نہیں سکتے, نہیں کر سکتا. قتل کیے گئے, کتنے قتل ہوئے, لیکن اپنے پیشانی کو فرعون کے سامنے جھکایا نہیں. اور یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل یعنی ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا نہیں سکتے. تو نماز ایسی چیز ہے, صحیح معنوں میں ابدیت کا اظہار ہوتا ہے. روزے میں بھی اظہار ہوتا ہے, لیکن دل پر نہیں ہوتا, افطار کے وقت ہو جاتا ہے. ابدیت کا صحیح مظاہرہ, سب نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, نہیں کھاتا, اللہ کے حکم کا منتظر ہے. اذان ہو جائے, بچ جائے, تب اس کے بعد دادا تو نماز روزے میں تو پتہ نہیں چلتا, لیکن نماز سراپا ابدیت کا اظہار ہے.
کبھی آدمی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی التحیہ پڑھتا ہے، کبھی قرات کرتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے. یہ سب چیزیں نماز کے اندر، پوری نماز کے اندر جامعیت ہے. تمام عبادات کی جامعیت نماز کے اندر ہے. ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ نماز میں روزہ بھی ہے. نماز میں کھاتا پیتا ہے؟ نہیں کھاتا پیتا. نماز میں کیا ہے؟ حج بھی ہے، احرام باندھ لیا ہے. لیکن نماز میں زکات بھی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچنے لگے کہ دیکھیں زکات کو کیسے ثابت کرتے ہیں کہ نماز میں زکات بھی ہے، ابھی وہاں گیا ہے. میں نے کہا کہ نماز کے لیے ستر ضروری ہے. یہاں سے یہاں میں لے کر کے عورت مرد سب کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا پہنے. تو کپڑا پیسے ہی سے ملے گا. معلوم ہوا کہ نماز کے لیے زکات بھی، نماز میں زکات بھی لاتی ہے. انفاق مال یہ زکات ہے، اور اس پیشانی سب سے عورت کے لیے لازم ہے. یہاں سے یہاں تک پردہ کرنا لازم ہے. تو کپڑے سے جب کریں، کپڑا خرید ہی جاؤ گے تو کپڑے میں کیا ہے؟ زکات ہے. کپڑے سے زکات کی. بہرحال نماز جامع العبادات ہے. اس کے لیے رکوع ہے، اس کے لیے سجود ہے، اس کے لیے غسل ہے. روزے کے لیے غسل نہیں ہے، زکات دینے کے لیے غسل نہیں ہے، حج کے لیے ہر جگہ غسل نہیں ہے. نماز اب پڑھی نہیں سکتے بغیر غسل کے وضو کے. اس کے لیے طہارت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز بہت بڑا تحفہ دیا ہے. معراج ہے، تحفہ ملا ہے نماز کا. اس بنا پر اب تو روزہ تو رکھ ہی لیا ہم لوگوں نے، اب نماز کی بھی تیاری کرنی ہے. ہر طرح سے نہ چھوڑو نماز، قضا نہ کرو. ہماری کتابیں آتا ہے فاتت الصلاۃ، نماز اس کی فوت ہو گئی. اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ فاتت الصلاۃ بولتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے نماز کو فوت کر دیا. کہتے مومن کی بعید ہے کہ نماز کو فوت کرے. فوت ہو تو سکتی ہے لیکن فوت کر نہیں سکتا مومن نماز کو. فوت ہو تو سکتی، ذاتی صلاۃ نماز ضائع ہو گئی، لیکن ذاتی صلاۃ نماز کو ضائع کیا، ذات یہ نہیں ہو سکتا. ذاتی صلاۃ تو نماز کو ضائع ہونا یہ تو بھول چوک سے ہو سکتی ہے. ایک مومن ہو کر کے نماز کو ضائع کرے یہ ممکن نہیں ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ ہم سب کو اسی توفیق رحمت فرمائے. فجر کی نماز ہے، بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، بہت کم لوگ. دوہر کی نماز ہے، دھوپ لگ رہی ہے، فراچر ہو رہی ہے، معمولی کو ایسی سے ترک کرتے ہیں. اس بنا پر نماز کی پابندی کا ارادہ کر کے جائے. اس وجہ سے میں نے کہا نماز کی پابندی، جو صاحب ہیں ان کو زکات ادا کرنا ضروری ہے. وہ قید صرف رمضان نہیں ہے کہ رمضان میں آپ زکات ادا کریں. جب بھی وہ نماز وہ زکات کو ادا کرنا ہے، حج کے لیے جو ہے تو بعض نماز کی پابندی. یہ حدیث بھی مجھے یاد آئی، اس وجہ سے میں نے پڑھ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ مثال دیا ہے. کسی کے دروازے پر نہر ہو اور 5 وضو نہاتا ہو. میں کچھ سمجھانے کے طریق لکھا ہے اور خالی لکھا ہے کہ مصلحین پر امثال کے ابواب اللہ کھولتا ہے. مصلحین پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود امثال بیان کیے، مثالیں. اس منافق کی یہ مثالیں، فلاں کی یہ مثال ہے کہ نہیں. امثال القرآن پر ابن قیم نے پوری کتاب لکھی ہے. ابن قیم نے لکھا امثال القرآن، قرآن کی جو مثالیں دی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ مثال دیا ہے. غسل جب آدمی کرے گا پاک صاف ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو پاک صاف ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. غسل سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فحشاء اور منکر سے اس کے ذریعے سے روک دیں گے وہ لوگ. اس طرح ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر ہوئی آتی نماز میں تو حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال راحت ہو جاؤ. جو بہت دیر سے ہم بات کر رہے ہیں، دعوت کی اور تبلیغ کی اور کھانے کی اور پینے کی اور نماز پڑھو، ہے کہ نہیں. حدیث ظاہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا دینی کی بھی کرتے تھے.
تبلیغ کی، بات کی، تعلیم کی، تربیت کی، تصفیہ کی، یہی کی بات ہے. کہتے تھے مطلب یہ کہ اب ہم کو اللہ سے بڑا راز ملا ہو. ہم یہ جو کام کر رہے تھے یہ بھی عبادت ہے، لیکن تبلیغ کے واسطے سے ہی عبادت ہے. ہم کو ایسی عبادت کرو جو تبلیغ اور دعوت کے درمیان میں واسطہ نہ آنے پائے. بڑا رس اللہ سے ارتفاع کرو. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِذَا فَرَغْتَ، جب دعوت اور تبلیغ کام سے فارغ ہو تو اللہ کی طرف بڑا رس توجہ کیجیے. جب دیر ہو جاتی تھی تو حضرت بلال سے کیا کہتے تھے؟ ارے نا یہ بلال، اے بلال آزان دو، اب چلو ہم کو اللہ سے ملا دو، اللہ سے مناجات کرنے کا موقع دو. اب ادھر سے تبدیل ہم کو راحت نہیں ہے، کچھ گھبرا لیں گے ہماری تربیت. ارے نا یا بلال، اے بلال راحت اذان کہو، وضو کراؤ، نماز پڑھاؤ، اللہ کی تسبیح کراؤ، تقدیر کراؤ، تلاوت کراؤ، رکوع کراؤ، سجدہ کراؤ، یہ ہے سب چیز. ارے نا یا بلال. اور ایک صبح کی بات بھی ہے، روایت چاہے رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ سے کہتے تھے یا حمیرہ کلمی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اوپر سے کچھ سے آتے تھے تو دنیا کے لوگوں سے بالکل بے مناسبت ہی رہتی تھی. جی نہیں چاہتا تھا بولنے کا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں متعلق آیا ہے. جب انہوں نے اللہ سے کلام کیا تو آنے کے بعد کسی سے کلام کرتے ہی نہیں تھے. کیا ہی سمجھے گا جو خدا کا کلام سنے ہو، جو اس کے اندر لذت ہو، مخلوق کلام میں لذت ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لطف نہیں ہے، بولنے چپ ہو جاتے ہیں، خاموش کلام کر کے خدا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، راتوں کہاں کی شہر سے آتے تو حضرت عائشہ سے کہتے کلمی یا حمیرہ. یہ دلار کا جملہ ہے، اے پیاری دا مجھ سے کلام کرو تاکہ یہاں کے لوگوں سے کوئی مناسبت ہو کر کہ رات بات تو کر سکوں. کلمی یا حمیرہ، کلام کرو تاکہ یہاں کے لوگوں سے جو بے مناسبت بھی ہے، تم ادھر ادھر کی بات کچھ کرو گے تو دنیا والوں کی باتوں سے تعلق ہو جائے گا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز کے لیے کبھی بھیجے نہیں، کبھی ذکر کے لیے، کبھی سجدہ کے لیے، کبھی تعلیم و تربیت کے لیے. عمرہ کی تعلیم الگ، علماء کی الگ، مردوں کے الگ، عورتوں کے لیے خاص مجلس فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کی خاص مجلس ہوتی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لیے تبلیغ اور دعوت کرتے عورتوں کے لیے بھی کرتے تھے، سناتے تھے ان کو. اس بنا پر خصوص مجلس مردوں کے لیے ضروری خالص نہیں تھی بلکہ عورتوں کے لیے بھی تھی، کیونکہ آپ سب کے لیے نبی تھے. مردوں کے لیے بھی نبی تھے، عورتوں کے لیے. کیا عورتوں کو چھوڑ سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وعظ و نصیحت کرتے تھے. خود انتظام تھا ان کے رات کا. حضرت عائشہ زبردست معاہدہ تھی، مقررہ بیان کرتی تھی، مرد سنتے تھے. اس بنا پر اس دین کا کام میرے دوستوں بزرگوں، امر بالمعروف نہی منکر، تعلیم و تربیت، وعظ و نصیحت سے شروع ہوا ہے. اس کو چھوڑو نہیں، جتنا ہو سکے کرو. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے امت کی اصلاح ہوگی. ایک ہی طریقہ نہیں، جیسے بھی تم کر سکو. چند حدیثیں سنا دو، چند مسائل بیان کر دو، چند وعظ کر دو، صحابہ کے واقعات بیان کر دو، اپنے اور لڑکوں سے بیان کرو صحابہ کے واقعات. اب موقع ہی نہیں صحابہ کے واقعات پہ بیان کرتا ہے. علی میں وغیرہ بہت کتابیں لکھی ان کی ماں نے کر کہ ہم لوگوں سے عورتیں صحابہ کے واقعات سناتی تھی، بچوں صحابیات کے واقعات سناتی تھی. ذہن بنتا تھا کہ اس کا صحابیات کے سیرت کا ذہن بنتا تھا، صحابہ کے سیرت کا ذہن بنتا تھا بچے. اور اب ذہن دوسرا بن رہا ہے. اتنے بڑے لڑکے کیا کیا سیکھ کے آتے ہیں ہمیں کہا نہیں سکتا. کیا کیا سیکھ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ اور پھر اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
آگے تو بہت زبردست ہوا یہ ہے مولانا کہتے ہیں بدل اسی ادھر لوگ ہو گئے اور پتھر ہو گئے، ادھر لوگ ہو گئے اور پتھر ہو گئے۔ ایک پتھر رو رہا تھا، مسئلے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے ادھر لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے تو میں رو رہا ہوں، ہمیں کو جہنم میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ کہا نہیں، ہم سفارش کریں گے تمہاری۔ اب روایت جتنی کبھی وہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پوچھا اللہ تعالیٰ نے ارے کسی نے کچھ کہا تھا تم سے؟ کہا ہاں، ایک پتھر رو رہا تھا اسے کہہ رہا تھا۔ کہا جا کہہ دو کہ میں نے بری کر دیا ہے، میں نے اس کو جہنم میں ڈالنے سے نکال دیا، نہیں ڈالنا میں نے۔ آئے کہہ دیا، خوشخبری سنا دیا۔ پھر دوبارہ جو ڈالے تب بھی رو رہا تھا، دیکھیے یہ تصور، تب بھی رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تم کو تو برات ہو گئی، جہنم میں تم لے جاؤ گے، اللہ نے کہا ہے۔ کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا جس رونے کو ایسے برات ہوئی وہی چھوڑ دو، اسی رونے کو ایسے چھوڑ۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تصویر کی کیا ضرورت ہے، اب تو واصل ہو گئے، اب تصویر کیا ضرورت؟ کہا تصویر سے تو واصل ہوا، اسی کو چھوڑ دو۔ دوستو یہ سب بہانے بازی ہے کہ بوڑھے ہو گئے نہیں کر سکتے، بیماری نہیں، اسی پہ کرو جو کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی کرنے کی توفیق برابر فرمائے۔ نماز پڑھنا اپنے لیے بھی ضروری سمجھو، جماعت سے پڑھنا ضروری سمجھو، اس میں کوئی بہانہ بازی نہ کرو۔ روزہ رکھ سکتے ہو رہو، بہانے سے چھوڑو نہیں۔ زکوٰۃ تم کو اللہ نے دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 2,500۔ تو 2,500 کو تو آدمی دیتا ہے اور 97,500 جو بچتا ہے اس کو نہیں دیتا، کہتا ہے وہ قربانی ہوتا ہے۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکلے گا، 97,500 بچے گا، اس کو نہیں دیکھتا، اور جو نکلتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ یہ بخل ہے۔ اس کے لیے 1000 مدرسے والے بھی لوگ آتے ہیں، 100 200 کے لیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، تعلیمی کام جو ہو رہا ہے مدرسے کو ایسے چاہے علماء کو ذلت ہو، یہ کام بہت بڑے ایک عالم تھے، بہت بڑے ہمیں اقوال سلم میں ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ یہ مولوی لوگ زکوٰۃ وصول کر کے لے آتے ہیں اور کھا ڈالتے ہیں۔ کہا کرتے کیا ہے؟ کہا مسجد مدرسے کراتے ہیں۔ کہا یہ کم مدرسے جا رہے ہیں، اگر وہ چھوڑ دے وہ تو مدرسے بند جائے گا، دین کام ہی سب ختم ہو جائے، کرنے تو جیسا کر رہے ہیں وہ۔ یہ 6 صدی کے بزرگوں کا ہے، اس زمانے میں بھی یہ سب اعتراضات تھے۔ کامیابی مولوی صاحب کام کرو، کام جب تم کل نہیں کرتے دوسرا کرتے ہو پھر کیا اعتراض کرتے ہو؟ اللہ کو ایسی ناپسند ہوگی، یہ ذرا پر سمجھ دوسرے کے زبان سے نکالا کرو کلمہ، پکڑ ہو سکتی ہے تمہاری۔ اگر یہ نہ ہو مدارس، نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے، تمہاری نماز جنازے کی کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ میں گیا ستنا مولانا ہے، ستنا ہمارے سے مولانا صدیق صاحب آئے تھے، تو کہا مجھ سے کہا کہ پھر ستنا آیا کرو، یہاں جنازے بغیر نماز کے دفن کر دیا جاتا ہے، یہاں آیا مجھ سے خود کہا انہوں نے کہ آیا کرو یہاں پر، اتنی جہالت ہے۔ خود انہوں نے مکتب قائم کیا، جتنے قائم کیے، اس کی وجہ سے نماز جنازے سے ہونے لگی، جنازے کی نماز۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں کو یہ سب دین کے کام ہیں، کچھ انفرادی کام ہے، کچھ متعدی کام ہے، دونوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے فرائض کو ادا کرنے کی، خاص طور سے، اور وہ فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کو پہنچاؤ دین کو، جیسے ہو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت مائل تاکید کرو، اور اس سلسلے میں اگر کوئی لاگوائی بات پیش آئے بس صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ تو میرا بیان 29واں ہے، 29 سال سے آ رہا ہے، 29واں ہے۔ اب شاید یہ آخری بیان ہو، اس وجہ سے پوری بات آخری والی بات کر کے جا رہا ہوں۔ پورے فرائض کو یا ادائیگی کا اہتمام کرو۔ جب فرائض کی ادائیگی کرو تو اپنے ایمان کے پاس کتنی ضرورت ہے، بچوں کو اپنے ایمان
کی تعلیم کرو. بہت سی جماعتیں غلالات جہالات والی نکل رہی ہیں. ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں ادھر. دوسری تعلیم ہو، کوئی علم نہیں ہے. مانے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا توحید ہے، کیا رسالت ہے. ماں باپ نے جب نہیں سکھایا، ایک معمولی آدمی آتا ہے، ان پڑھ آدمی ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بتا دیتا ہے، مرتد کر دیتا ہے. یہ آپ سے سوال ہوگا اپنے نوجوان بچوں کے متعلق. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے دعا، آپ کی دعا بھی کر دیجیے. آپ کہتے ہیں دعا کریں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں تو دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو باتیں ہم نے کہی پورے مہینے میں، وہاں بھی یہاں بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. میرے ورثہ کو، میرے اولاد کو، متعلقین، منتسبین، مریدین، سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. عام لوگ جو سب کے لیے دین ہے، کوئی اسے مستثنی نہیں ہے. سب کو اپنی اصلاح کی فکر چاہیے اور خاص طور سے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے معاملات کو درست کرنا. بڑی شکایتیں مل رہی ہیں معاملات میں، بہت شکایتیں خود مسلمان کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.